تو حجت اللہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مرتبہ دیکھو، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مقام دوسرا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ آہستہ نہیں کہنا، زور سے کہو نام اس کا اللہ کا کلمہ، روح اللہ، اللہ کا کلمہ روح اللہ، عیسیٰ ابن مریم، بڑے پیغمبر ہیں بھائی، بڑے رسول ہیں شان والے، مردے کو ٹھوکر ماریں، پاؤں لگا دیں، مردے کو زندہ کر دیں۔ آہستہ سبحان اللہ کہنا ہے تو سنیوں کی مجلس میں بیٹھنے کا مطلب کوئی نہیں۔ آپ کو کیا پتا میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ وابی پوچھتے ہیں ہم سے نبی کیا کر سکتے ہیں، نبی کیا کی کر سکتے ہیں؟ میں جب مردے زندہ کر سکتے ہیں ہوتے ان کی کر کے دیکھیں۔ پوچھتے پھرتے گلیوں بتاؤں میں سنیوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں پڑھا ہے، ہمارا تو دادا بھی حافظ تھا تو میں نے کہا پڑھے ہیں، یہ چٹھیاں کبھی نہیں دی انجھے بول دے بولے تمہیں اوبری اللہ کما واللہ بلا سبا روح الموتا بإذن اللہ۔ اس سے زیادہ موتا کو کھنچوں گا تو باری شب مارے گے مجھے، اتنا کھائیں گے تو میں تو بڑی بات تو ہے نہیں، لیکن مقرروں کی ایک اپنی بھی مسلمان پوری ہو جائے گی۔ بڑے قاریزہ کہتے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہے، عاشرہ کے قاری ہیں، قاری محمد طیب صاحب سب عاشرہ کے قاری ہیں۔ ہاں آپ جانتے ہیں اس بات، اس کو بھی اس فرق کو بھی آپ سمجھا کریں کہ آپ سمجھیں شاید قاری صاحب سارے قاری صاحب بھی سارے برابر نہیں ہوتے، بعض قاری صاحب میری طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب بھی کسی قاری سے قرآن پاک پڑھا ہے، ماشاءاللہ پڑھتے معروف ہیں، لیکن کیا کہ قاری صاحب سے پڑھا ہے تو قاری ہے۔ بعد میں انہوں نے ایک روایت پڑھی، روایت آکسفورڈ جو ہمارے ملک میں رائج ہے وہ بھی قاری کہ قواعد جانتے۔ بعض وہ ہے کہ 7 قرأتوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے، حضور نے فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 7 قرأتوں پر۔ قاریوں کو معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، یہ جو میں ڈال کے کہتا ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید قاری صاحب کا نام لینے کے لیے کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ اگلے دن میں نے ایک حدیث پڑھی، خدائی کہ میں کام کیا، وہ قاری شروع سے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ 2 بندے آئے مسجد نبی شریف میں قرآن پاک پڑھنے، آج تو بھائی انکار کرتے ہیں وہ منکر قرآن پڑھتے ہیں، بالکل غلط۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے سنا تھا، آپ نے ان کی تعریف سنا، حضور نے فرمایا تم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے میرے دل میں حضور کے بارے میں اتنی شدید مخالفت پیدا ہوئی کہ میں کافر ہوتے ہوئے بھی اتنی میرے دل میں نفرت نہیں تھی۔ کیوں؟ تکذیب کا یہ پہلو ہے کہ یہ لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں اور حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا جی بات میں ادھر رک کر ابھی کہتا ہوں تو میں نے کہا قاریوں کو کوئی قصور نہیں، ان قاریوں کو آج کے زمانے کی تو حضور پاک جب ان کی تعریف کرے تب بھی وہی سب سے بڑی تعریف ہے نا، تو حضور کے بارے میں بھی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ دیکھو یہ کیسے رسول ہے کہ ان کی تعریف کرا لیکن وہ قرآن غلط پڑھے۔ اب اس تعریف کرنے والے کے بھی سر کے جاؤں ابن کعب کے دل کی کیفیت کو مصطفیٰ سمجھ گئے، فرمایا بھائی پہلے ان کا سنو بہتری بات کر، ان سے قرآن سنا مصطفیٰ علیہ السلام نے، سن لیا، تحسین بھی کی، اور پھر فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس 7 طریقوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے بھائی، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ان 7 میں ہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حدیث بات ہے بالکل صحیح حدیث، سیاستہ شریف میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قاری صاحبان جس قرآن پر ان کی گرفت ہوتی ہے اس کے خلاف جو پڑے گا تو ٹوکیں گے ضرور وہ، ٹھیک ہے؟ اور ٹوکنا ان کا حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام میں کوئی اتھارٹی ہے نا، اگر کوئی غلط دعائیں بیچے گا تو
محکمہ صحت والے اس کو ٹوکیں گے نہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں ٹوکنا چاہیے؟ وہ اتھارٹی ہے بھائی، ان کا کام ہے، قرآن کی حفاظت ان کا کام ہے، غلط مت پڑھو، لیکن مجبور ہے تھوڑی سی وہی الموتى بإذن اللہ کو کیا کرتے ہیں، خاص کر حسین نبی بابا بچے بھی کا ٹبل جو ہے نا وہ ہم سے پوچھ رہے نبی کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اور کیا کریں؟ وہی الموتى بإذن اللہ، اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت مل چکی، ہم مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اور علم نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کھا کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو تھوڑا چور آیا گھر دنیا میں جو یہ چیزیں رکھ کے آ گئے وہ بتا سکنا ہے گھر کے لیے وہ چیز رکھ کے اب یہ اڑے ہوئے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے؟ میں کہا پیٹ نہیں، پیٹ دیتے سامنے میں جڑا کلنا گھا رہے ہیں وہ بھی دس سکتے ما تدخرون فی بیوتکم، بچوں تک کو کہہ دیا، گوڑ نہیں دیا امی نے، بدا امی کہتی اڑا ہی نہیں۔ ابن عباس فرمایا جاؤ گھر کے اندر اوپر نیچے، ایک کننے کیوں میں لفظ بولتا ہوں بار بار، آپ نے کوئی بنگلہ دیش یا انڈیا کا بندہ تو نہیں ہے نا، ان کو ذرا سمجھنے میں دقت ہوگی اس بات کو، ورنہ آپ اگر پنجاب گئے تو دروگ رہا سمجھ نہیں ہو نا، اڑتے تھے کننے کے جوڑ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک بچوں کو بتاتے تھے کہ فلاں جڑے ہوئے نا برتن، چوتھے نمبر کا جو برتن ہے اس کے اندر ڈھونڈتا ہوا، فلسطین میں بڑے ویلنے ہوتے تھے، پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ، 20 مٹیوں کا ایک ایک گنا، 20 مٹیوں کا ایک ایک گنا، اور ایک مٹی سے پورا جگ جو ہے نا وہ بھر جاتا، اور جگ بھی اس دور کا پورے کننے برابر تھا۔ یہ برکت تھی بارکنا حولہ، اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں بھی یہ لکھا ہے۔ آج تک جتنی طاقت اس زمین میں اندر کمی تو چھین لے نہیں ہوتی انہیں، آج بھی وہاں کا جو پھل ہے پوری دنیا کا پھل اسی طرح کا نہیں، اس مٹی کی بھی تعریف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ہمارے اتنے نمبر کا جو فلانا اس کے اندر فلانی چیز پڑی ہوئی، ماں کو جا کر کہہ دے وہ نکال کو نکال، تو ماں نے جا کر کہا حضرت ان کو تو دانت بھی خراب ہو گئے گڑ کھا کھا، یہاں نہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک کے پھول ہیں، بکھرے ہوئے ہیں قرآن کے گلشن میں، لیکن اندر کو نظر نہیں آتے، ابھی جھگڑا کرتے ہیں پیٹ کا پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں، انہوں نے پیٹ سے جھنڈاڑ ہے انہوں نے اندر رکھ کے کننے کا بھی پتہ ہے۔ آج یہ کر رہا تھا عیسیٰ روح اللہ، اور صدقے جاؤں اعلیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ كَاتَمْ ہے جب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہ سب سے افضل آیا۔ ہمارا گھٹ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، پر فرمایا جو جامعیت کبریٰ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ ناروے کے اندر ایک دفعہ میں اترا تو سنگل انٹری تھی میری، میں جا کے پھر واپس آ گیا ناروے، ڈن مارے پنجل سکنڈ، تو جو افسر تھا اس نے کہا آپ ڈبل انٹری نہیں ہے، آپ اب جا نہیں سکتے، آپ کا ویزا کوئی نہیں۔ میں نے فون کر دیا مسجد والوں کو، بہت سے آ گئے، وکیل بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی اس کو لے جانا ہم نے ضرور ہے، انہوں نے اشتہار بھی سامنے رکھا، انہوں نے کہا اس کے تو قیادت میں جلوس نہیں کریں گے۔ افسر نے ایک بات کہی کہ آپ اتنے سارے مولوی ہو سارے ایک جیسے، اس کو بھی اس طرح لگا ہم سارے ایک جیسے، انہوں نے کہا ہم سارے ایک جیسے اتنے سارے ہیں تو اس کے لیے کیوں لڑتے ہو میرے ساتھ؟ بندہ کو 50-60 تھا۔ اب وہاں جو ان کا ساتھ وکیل آیا اس نے بتایا کیا تھا، اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تو علماء ہیں سارے، لیکن یہ جو ہمارے رسول ہیں پرافٹ ہیں یہ ان کا فیملی ممبر ہے، یا مطلب آل رسول ہے۔ اب اس بات کو سنا نا وہ عیسائی تھا اور ٹھٹک گیا، میاں رشید صاحب وہاں پہ وکیل ہیں اسلم، انہوں نے کہا یہ آل رسول ہے اور اس کی قیادت میں وہ ایسے تحیر سے اس نے کہا کیا ہے آل رسول کی اولاد بھی ہوتی ہے؟
انہوں نے کہا